لیکن جب آپ اپنا نظریہ زبردستی کسی پر مسلط کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم آپ کو جواب ضرور دیں گے۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ رات سوشل میڈیا پر شام سے تعلق رکھنے والے ایک شدت پسند کی ایک تکفیری مولوی کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی۔ جب سے باغیوں کا اقتدار وہاں پر آیا ہے تو اس کا تعلق بھی اسی گروہ سے تھا، اور جیسے ہی سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو وائرل ہوئی تو مجھے بھی بہت سے دوستوں نے وہ ویڈیو بھیجی۔ مومنین میں ویسے ہی اس حوالے سے غصہ پایا جا رہا تھا جو اس نے بات کی ہے، اور مجھے انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں یہ کیسی بات کر رہا ہے۔ لیکن باخدا جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی مجھے بالکل غصہ نہیں آیا، بلکہ میں نے اس کی بات کو انجوائے کیا، مجھے بڑا لطف آیا، اور ایک بہت اہم نقطہ میرے ذہن میں آ گیا جو کہ میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں گا۔ اس نے بات کیا کی تھی؟ اس نے بات یہ کی، اس نے شیعوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے شیعوں دیکھو، شام میں ہماری حکومت آ چکی ہے، ہمارا قبضہ ہے یہاں پر، دمشق بھی ہمارے ہاتھوں میں ہی ہے، لیکن تم نے گھبرانا نہیں ہے۔ تم اگر سیدہ زینب کے مزار پر آنا چاہتے ہو تو آؤ، تم پر کوئی پابندی نہیں ہم لگا رہے، بس ایک شرط ہم تم پہ لگا رہے ہیں۔ شرط اس نے کیا رکھی؟ اپنی طرف سے بڑی چالاکی کی۔ شرط اس نے یہ رکھی کہ اگر سیدہ زینب کے مزار پر آنا ہے تو شام میں کسی اور شخصیت کی قبر ہے تو پہلے تمہیں وہاں جانا پڑے گا، جتنی دیر تم وہاں پر رہو گے اتنی ہی دیر تمہیں سیدہ زینب کے مزار پر آنے کی اجازت ہوگی، پہلے تمہیں کسی اور شخصیت کی قبر پر جانا ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو چھیڑنے کی، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، جو جس کا ماننے والا ہے اسے وہ مبارک ہو، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے ذکر سے ہمیں فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی اور کا تذکرہ کریں۔ لیکن جب آپ اپنا نظریہ زبردستی کسی پر مسلط کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم آپ کو جواب ضرور دیں گے، بڑے مہذب انداز میں جواب دیں گے۔ اور میں عرض کروں گا تمام مومنین سے بھی کہ اس بات کا غصہ کرنے کی بالکل آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان بیچاروں کی مجبوری کو سمجھیں، یہ بیچارے ہیں، بڑے مجبور ہیں، اور مجبوری کے باعث یہ کام وہ کر رہے ہیں، اور بڑی مجبوری کے باعث انہوں نے یہ شرط رکھی ہے۔ آپ ذرا اس بات کو سمجھیں کہ تقابل یہ کرتے ہیں اہل بیت کے ساتھ۔ یہ جب دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں اہل بیت کے مزارات مقدسات ہیں وہاں پر خلق خدا کا شمار نہیں ہے، اتنی دنیا آ رہی ہے وہاں پر سلام عقیدت کرنے کے لیے، دن رات وہاں پر سلام و درود پیش کیے جا رہے ہیں اہل بیت کی ذوات مقدسات پر۔ دنیا کے ہر کونے سے، ہر خطے سے، ہر مذہب کے، ہر مسلک کے لوگ آتے ہیں اہل بیت عظام کے روضوں کی زیارت کرنے کے لیے۔ غریب سے غریب شخص بھی ہو اس کی بھی آرزو ہے، ساری زندگی پیسے جمع کرتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت کے مزارات کی ہمیں زیارت ہو جائے۔ روکنے سے دنیا نہیں رکتی، جنت البقیع میں روضے مسمار کر دیے گئے ہیں، لیکن آج بھی جب وہاں پر فجر کے وقت اور عصر کے وقت کھولا جاتا ہے جنت البقیع تو جہاں پر اہل بیت کی قبریں ہیں ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے، سیکیورٹی والے دھکے دے کر ہجوم کو ہٹاتے ہیں وہاں سے کہ بھائی ہٹ جاؤ۔ تو یہ عشق اہل بیت۔ جبکہ دوسری طرف کیا نظارہ ہے؟ جن کی ان حضرت نے بات کی کہ جاتا ہی کوئی نہیں، ویرانیاں ہیں، ان کے اپنے نہیں جاتے ہوں گے، تو اب انہوں نے یہ سکیم سوچی ہے کہ چلو اسی بہانے وہاں پہ بھی رش ہو جائے گا، تو بھائی اس طرح کے اقدامات سے فائدہ ہونے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ زبردستی کے کام نہیں ہے، زبردستی کے فیصلے نہیں ہیں، یہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے صاحب عزت کر دے تو کوئی دنیا کی طاقت جو مرضی کر لے اس کی عزت میں فرق نہیں آ سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ہم جن کے ماننے والے ہیں وہاں زبردستی کا تصور نہیں ہے، وہاں پر عشق ہے، وہاں پر تڑپ ہے۔ مومنین کے دلوں میں جو مودت اہل بیت ہے وہ ان کو کھینچ کر لے جاتی ہے وہاں پر۔ یہ لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ جسے چاہے عزت دے، اور یہ ظرف بھی صرف شیعوں کا ہی ہے۔ آج ہم یہ بات فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کسی اہل سنت کو کہیں جانے پر مجبور نہیں کیا، کہیں جانے سے روکا نہیں۔ ابھی کچھ ماہ پہلے عراق میں ہم نے ایک پروگرام کیا، ہمارے ساتھ ایک اہل سنت بزرگ تھے، انہوں نے کہا جی کہ میں عبد القادر جیلانی کے مزار پہ جانا چاہتا ہوں۔ ہم ان کے ساتھ گئے، وہاں پر ہم نے پروگرام کیا کہ کس انداز سے وہاں پر کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو یہ ظرف کی بات ہے، اور یہ جو شرائط رکھنے والی چیزیں ہیں یہ بھی آج سے نہیں ہیں، یہ چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں کہ جب بھی اموی حکومتیں ہوں، عباسی حکومتیں ہوں، ظالم حکمرانوں نے کربلا جانے پر پابندیاں لگائیں، اور شرط یہ رکھی کہ جو کربلا جانا چاہتا ہے اپنا ہاتھ کٹوائے پھر کربلا جائے، اپنا پاؤں کٹوائے کربلا جائے۔ لوگوں نے اپنے جسم کے اعضاء کٹوائے، کربلا کی زیارت ترک نہیں کی۔ پھر یہ شرط رکھی گئی کہ اپنے خاندان سے
کسی ایک فرد کی قربانی دینا ہوگی کربلا جانے کے لیے، تو ماؤں نے اپنے بیٹے قتل کروائے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی محبت میں ان کے روضے کی زیارت سے نہیں رکے۔ تو یہ جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی طاقت کا استعمال کر لیں، حسینیت کل بھی زندہ باد تھی، حسینیت آج بھی زندہ باد ہے، اور یزیدیت کل بھی مرد آباد تھی، یزیدیت مرد آباد رہے گی۔ مومنین اکرام، آپ کی حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔